نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 104. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رائنا نہ کہو، انظرنا نہ کہو، یہ کس کو کس پس منظر میں حکم دیا جا رہا ہے؟ اصل میں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں تھیں ان میں کچھ یہودی آتے تھے، اور وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کے لیے، اہانت کے لیے، اور ساتھ ہی محفل میں ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے رائنا کہتے تھے. رائنا عربی زبان میں کہنے کا طریقہ تب اختیار کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص بات کر رہا ہو اور سننے والے کو سمجھ نہ آئے تو وہ کہتا ہے رائنا، ہماری رعایت کریں، یعنی مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے، یہ بات دہرا دیں، مجھے رعایت دیں تاکہ میں بات سمجھ سکوں. اٹ از جسٹ لائک ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس شخص کو کہہ دیتے ہیں نا، آئی بیگ یور پارڈن، پلیز، سوری، یعنی مجھے ریپیٹ کر کے پھر بتا دیں، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اس طرح وہ رائنا کہتے تھے. لیکن یہود کا طریقہ جو قرآن میں بارہا اللہ نے ذکر کیا ہے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ زبان کو موڑ توڑ کے الفاظ کو بدل کے کچھ کا کچھ بنانے کے عادی تھے. یہ جو رائنا ہے اس کو وہ کیسے ادا کرتے تھے؟ رائنا میں عین کی زیر کو لمبا کر دیتے تھے اور رائنا کہتے تھے. یہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی بھی حرکت کو لمبا کیا جائے تو الفاظ کا اضافہ، حروف کا اضافہ ہو جاتا ہے. زبر کو لمبا کریں تو الف کا اضافہ، زیر کو لمبا کریں تو یا کا اضافہ، پیش کو لمبا کریں تو واو کا اضافہ. تو وہ جب عین کی زیر کو لمبا کرتے تھے تو یا کا اضافہ ہو جاتا تھا، اور رائنا کی بجائے رائنا کا مطلب ہوتا تھا نعوذ باللہ سن ہمارے چرواہے. آپ کو چرواہا کہہ کر نعوذ باللہ آپ کی اہانت اور گستاخی کا معاملہ کرتے تھے. تو اس پر وہ جو گستاخی کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے اور محفل میں ڈسٹرپشن کریٹ کرتے تھے، ان کو پھر اللہ نے کیا کہا؟ کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ آئندہ سے ان یہود کو نکال دیں، ان یہود کو آنے سے روک دیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود اقدام اٹھائے ہوں کہ آپ نے کہہ دیا آج سے یہود کے لیے میری محفلوں کے دروازے بند کر دو، ان کو میری محفلوں میں نہ آنے دینا؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی. نہ اللہ نے منع کیا، نہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ الٹرنیٹیو طریقہ سکھا دیا گیا. وہ رائنا جس سے فتنے کا امکان تھا اس کی بجائے اللہ نے سجیسٹ کر دیا کہ رائنا کہا ہی نہ کرو. جس سے فتنے کا امکان ہے، جس سے گستاخی کا امکان ہے، وہ کہا ہی نہ کرو، اس کی جگہ انظرنا کہہ دیا کرو. اور ویسے بات پہلے ہی غور سے سنا کرو تاکہ رائنا انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. اور ویسے ان کو وارن کر دیا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. اگر
کفر کا ارتکاب کرو گے، آپ کی گستاخی کر کے، محفلوں میں خلل اندازی کریٹ کر کے، تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ پیغام واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے، اللہ کتنا واسع علیم ہے، اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں کتنی وسعت ہے، کتنی کشادگی ہے، تنگ نظری کا شائبہ بھی نہیں ہے، نہ تنگ دلی ہے نہ تنگ نظری ہے، دلوں کی، نگاہوں کی، ہاتھوں کی وسعت اور کشادگی ہے۔ یہ ہے وہ دعوت کا طریقہ جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ آج دین کی دعوت کی محفلیں، مساجد ایک سے دوسرے فرقے اور دوسرے مسلک کے لیے تنگ نظر آتے ہیں۔ کسی دوسرے مسلک، کسی دوسرے فرقے کے لیے ایک فرقے والوں کے دلوں میں، نگاہوں میں کتنی تنگیاں اور کتنی جو ہے وہ سختیاں اور تلخ رویے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دلوں کی کشادگی، نگاہوں کی وسعتیں عطا فرمائے۔ اور وہاں پہ ایک اور بات بھی یہاں پہ بتاتی چلوں کہ آپ یہاں پہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں قرآن کی ادائیگی میں زیر، زبر اور حرکات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اور صحیح انداز میں تجوید کے ساتھ صحیح لب و لہجے سے قرآن پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک زیر کو ایک حرکت لمبا کر دیا تو زمین آسمان کا فرق۔ پچھلے سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر صحیح مخارج اور صحیح صفات کے ساتھ حروف کو ادا نہ کیا قلبکا کو قلبکا کہہ دیا گیا تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، رائنا کو رائنا کہہ دیا گیا تو زمین آسمان کا فرق۔ تو اس لیے بڑی حساسیت سے، بڑے دھیان سے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان عدو مبین سے، اللہ سے اس کی پناہ مانگنا ضروری ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تو بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے، اپنے فضل اور کرم کو ہم سب کے شامل حال کر دے۔ اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ تو جس کے ساتھ رحمت اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فقہہ فی الدین، اس کو دین کا علم اور فہم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اپنے فضل سے نواز دے، قرآن، حدیث، سنت کا گہرا علم عطا فرما، اور پھر عمل سے اس علم کی حفاظت کی توفیق اور سہولت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرما رہے کہ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس سے اس کی جگہ بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ علوم القرآن، قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن کی تفسیر کے حوالے سے ایک تصور سمجھا رہے ہیں، اور تصور یہ ہے کہ اللہ فرما رہے کہ قرآن کی کچھ آیات اللہ کے حکم سے منسوخ، کینسل، ڈیلیٹ اور انل کر دی جاتی ہیں، اور کچھ کو آپ کے حافظے سے بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ تصور، اس کو علوم القرآن میں عقیدہ نسخ کہا جاتا ہے۔ نسخ کہتے ہیں منسوخ کو، کینسل کرنا، ڈیلیٹ کرنا، انل کرنا، ختم کر دینا۔ اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا
تو اس عرب معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں، بہت سے ایسے رویے، بہت سے ایسے کام، سرگرمیاں تھیں جو اس معاشرے میں بہت زیادہ رچی بسی گڑی اور ڈیپ روٹڈ تھی۔ ایسی گہری گناہوں اور نافرمانیوں کو ایک دم سے ایک ہی دن اکھاڑنا ممکن نہیں تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ون فائن مارننگ ایک حکم آتا کہ بس اس کو چھوڑ دو اور اس کو چھوڑنا چاہتا، نہیں۔ لائک شراب ہے، جوا، یہ تمام چیزیں اس معاشرے میں ڈیپ روٹڈ تھی۔ اور میرا خیال ہے آپ سب اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ایک شخص جب نشے کا عادی ہو، ایڈکٹ ہو، شراب کا عادی ہو، تو اس نشے کے عادی کو ایک دم سے نشہ نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ اس کو پہلے کسی نشے کے سینٹر میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے نشے کو آہستہ آہستہ گھٹایا جاتا ہے، دوسری چیزیں اس کو نعم البدل کے طور پر دی جاتی ہیں، اور پھر اس کا نشہ اس کی زندگی میں سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ سو سملر واز دا کیس، یہ لوگ عادی تھے ان چیزوں کے، سود، شراب، جوا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اور بہت سے گناہ اس معاشرے میں رائج تھے۔ تو یہ وہ گناہ جن کے وہ عادی تھے، رسیا تھے، ان کے سسٹم کے اندر تھے، ایک دن حکم دے کر اس سارے کے سارے عمل کو معاشرے میں سے ایریڈیکیٹ کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو ایسی کچھ چیزوں کے لیے احکامات درجہ بدرجہ آئے۔ پہلے ایک ہلکا حکم، اس کے عادی ہو جاتے تھے تو پھر اس سے ذرا آگے، اور پھر حتمی حکم، تاکہ آہستہ آہستہ وہ عادی ہوں اور سلو سٹیڈی طریقے سے ان کو حکمت سے نکالا جائے۔ اس لیے قرآن کی کچھ آیات ایسے احکامات کے حوالے سے درجہ بدرجہ آئیں، اور اس حوالے سے جو ابتدائی آنے والی آیات تھیں ان کو بعد میں آنے والی آیات نے منسوخ کر دیا۔ وہ آیات قرآن میں ہی ہیں، لیکن حدیث کے ذریعے بعد والی آیات نے ان کو ڈیلیٹ، کینسل، اینل یا منسوخ کیا۔ وہ قرآن میں ہونے کے باوجود ان سے شریعت اور دین کے احکامات کو اخذ اور ڈرائیو نہیں کیا جاتا، اسی لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ مثلا آپ کو میں کچھ مثالیں دے کر سمجھاؤں۔ مثلا سود کے احکامات، سود تو اس معاشرے میں بہت ڈیپ روٹڈ تھا، ان کی تو معیشت ہی اس کے اوپر چلتی تھی۔ اب جب پہلا حکم آیا سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ سود جو تم کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے، تو اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ یہ پہلا حکم تھا، اس میں صرف ناپسندیدگی اور کراہت بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا حکم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 اور 131 میں آیا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ اگر تم تقویٰ کرتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو، چاہتے ہو کہ رحم، اللہ کی رحمت شامل حال ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، یہ ساری باتیں بتا کے دو آیتوں میں سود چھوڑنے کا ہو، لیکن اس میں ابھی حرمت نہیں تھی۔ پھر سورہ بقرہ کے آیات میں اللہ نے فرمایا حرم الربا، سود کو حرام کر دیا گیا، اور پھر اللہ نے فرمایا ذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو باقی بچا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیات یہ حتمی حکم تھا۔ اس کے بعد سورہ ال عمران اور سورہ روم کی آیات they are very much there in قرآن، لکھی بھی جاتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، حافظ حفظ بھی کرتے ہیں، قاری تلاوت بھی کرتے ہیں، اور تراویحوں میں بھی سنائی جاتی ہیں، لیکن بائی آل فیکٹس اینڈ پرپسز ان سے شریعت کا حکم اخذ اور ڈرائیو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہلکا حکم ہے، ابتدائی حکم ہے۔ ان کو آج کوئی کوٹ کر کے اگر عالم دین جواز بنائے کہ یہاں پہ تو سود کی حرمت نہیں ہے، نہیں، یہ ابتدائی حکم ہے، منسوخ ہے۔ ابدی اور حتمی اور فائنل حکم سورہ بقرہ کی آیات، اس لیے ہمیں جاننا ضروری، تاکہ کوئی شخص اگر دین کا ذرا نرم اور آسان تصور دینے کے لیے ابتدائی آیات کو کوٹ کرے
اور ہم آ کے کھولیں اور ان کو قرآن میں دیکھیں تو ہمیں لگے کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور وہ شاید جو ہمیں کلاس میں پڑھایا گیا کہ سود حرام ہے وہ غلط ہے، تو ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ آیات منسوخ ہے۔ اسی طرح اگر شراب کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ بقرہ میں پہلا حکم آیا، شراب کے تو وہ بڑے رسی اور عادی تھے، پہلا حکم آیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفع، فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، لیکن نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ۔ یہ پہلا حکم تھا، ڈس لائک، ناپسندیدگی، اس کے باوجود بھی پلائی جا رہی۔ پھر سورہ نساء کی آیت 43 لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں اور نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اجتناب کا حکم، یہ فائنل حکم ہے شراب کا۔ سورہ بقرہ سورہ نساء کی آیات منسوخ ہیں، کینسلڈ ہیں ان دونوں اتنی بڑی صورتوں میں، لیکن ان سے شریعت کا حکم ڈرائیو نہیں کیا جا سکے گا، اور ان کو کوٹ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اس کی حرمت کا تصور نہیں بیان کیا۔ روزوں کا حکم، پہلے تو یہ روزوں کے عادی نہیں تھے، تو ایک دم سے ان کو روزوں کی فرضیت کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہجرت کے بعد حکم آیا، سورہ بقرہ میں ابتدا میں رکوع کے حکم آیا، چاہے تو روزہ رکھ لو چاہے تو فدیہ دے دو، اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا وَإِن تَصُومُوا هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر روزہ رکھ لو تو بہتر ہے۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے کچھ دیر روزے رکھ کے دیکھے اور کچھ وہ عادی ہوئے تو پھر کیٹیگوریکل حکم آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بینات بھی ہیں، اس میں روشن نشانیاں بھی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہیں، تو اب جو اس مہینے کو پائے گا فَلْيَصُمْ، اب اس کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر آپشن چھوڑ دی گئی، فدیہ صرف ابدی اور بہت پرماننٹ مریضوں کے لیے، تو یہ ابتدائی حصہ منسوخ ہے۔ اس طرح کچھ آیات نازل ہوئیں ابتدا میں، لیکن اس کے بعد والی آیات نے ان کو منسوخ اور کینسل کر دیا، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں تھرو آؤٹ دا جرنی آف قرآن آپ کو نشاندہی کرتی جاؤں گی کہ کون سی آیات منسوخ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ننسیہا، کہ کچھ آیات کو تو قرآن میں رہنے دیا گیا لیکن منسوخ کیا گیا، لیکن کچھ کو نازل کرنے کے بعد آپ کے حافظے سے ہی مٹا دیا گیا، یعنی نازل ہوئی وہی، آپ نے سنائی پڑھی، لیکن پھر آپ کے حافظے سے ہی مٹا دیا گیا، اور وہ آیات میں نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کون سی آیات؟ مثلا جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اسے چھوٹی چیز کی مثال دے۔ پورے قرآن میں کہیں مچھر کا تذکرہ نہیں ہے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں مچھر کی کوئی مثال یا کوئی تذکرہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے مفسرین بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں مچھر کے حوالے سے آیت نازل کی گئی ہو، اور پھر اس کو آپ کے حافظے سے محو کر کے مٹا دیا گیا۔ اور ننسیہا کی دوسری مثال آیت رجم ہے۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار کے سنسار کر کے سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ اس کی آیت نازل ہوئی تھی لیکن اب قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت رجم سنائی، ہم نے سنی، لیکن بعد میں اس کو آپ کے حافظے سے مٹا کر محو کر دیا گیا۔ تو یہ ہے اس آیت کا تصور جو ہمیں شریعت کے احکامات کو درست کر کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر کیا تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ گائے کے ذبح کرنے کا جب حکم آیا تھا تو سوال کرتے تھے نا، کیلو کال کرتے چلے جا رہے تھے، تو اس کو ناپسند کیا گیا۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے
اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو گیا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ کیا ہے کہ یہودی اور اہل کتاب آپ سے آپ کی نبوت کی بنیاد پر حسد کرتے تھے۔ حسد اسی بنیاد پر تھا نا کہ وہ جو امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہمارے خاندان کی لڑی میں فلسطین میں ہوگا، اور جب آپ کی رسالت مکہ کی بستی میں بنی اسماعیل میں ہو گئی تو حسد آ گیا، اور اس حسد نے پھر ان کے کانوں کا ڈاٹ اور ان کے دلوں کی مہر بن کے ان کو ایمان سے روک دیا اور دشمنی پر جما دیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حاسدوں سے نمٹنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ضروری بتا دوں کہ یہود سے بڑا کوئی حاسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ جو یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا نا، وہ بہت بڑے حاسد تھے۔ اور پھر جو نسخہ ان حاسدوں سے نمٹنے کا بتا رہے، وہ کون کس کو بتا رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، تو اس سے بہتر نسخہ ہو نہیں سکتا۔ تو مجھے اور آپ کو بہت امپورٹنٹ پیغام ہے کہ اگر پتہ چلے کہ کوئی شخص حسد کر رہا ہے، کوئی شخص ہماری کسی چیز سے جیلس ہے، جل رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کے مادہ پرست دور میں تو حسد بہت عام ہے۔ کبھی ہم خود ہی محسوس کر لیتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا بتا دیتا ہے کہ وہ فلانا تمہاری فلاں چیز سے بہت جلتا ہے۔ تو جب پتہ چلے کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ لڑائی جھگڑا، اس کا گرین بان پکڑ کے اس کو 2 تماچے لگانے، میں تمہیں کرتی ہوں سیدھا، تم مجھ سے جلتی ہو؟ نہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَعْفُو، ان کو معاف کر دو۔ حاسد سے نمٹنے کا پہلا طریقہ اور لائے عمل، اس کو معاف کر دو۔ معاف کیوں کر دو؟ ایک تو وجہ یہ کہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ تو معاف کرو۔ بھائی وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، ہم نے بھی بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، تو ہمیں اس کو معاف کرنا ہے۔ اور پھر دوسری بات پتہ ہے حاسد کو کیوں معاف کرنا ہے؟ حاسد جو ہے نا، وہ بیمار ذہن کا شخص ہے، ذہنی مریض ہوتا ہے، یہ ہے نا ذہنی مریض۔ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو نعمتیں زیادہ اور کم دے کے آزماتا ہے، اور یہ ایسا کوئی ذہنی مریض ہے کہ اللہ کی غیر مساوی نعمتوں کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے نعمتیں تقسیم کی اپنی مرضی، اپنی حکم سے، اور یہ اس اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، ناراض ہے، خائف ہے، جل رہا ہے۔ تو یہ بیمار ذہن کا ہے، مینٹلی سک ہے، یہ ذہنی مریض ہے یہ۔ تو ہماری زندگی میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ ایک بچہ بخار میں، بہت زیادہ بخار میں تپ رہا ہے، اور وہ چھوٹا سا بچہ چڑچڑا ہے، اریٹیبل ہے، روتا ہے، ایڑیاں مارتا ہے، تو دادی نانی ماں کو کیا کہتی ہے؟ معاف کر دو اسے، اچھا بیچارہ پہلی بیمار ہے اس لیے چڑچڑا اور اریٹیبل ہو گیا۔ ایسے کرتے ہیں نا، کوئی مریض اگر چڑچڑا ہو جائے اور کچھ جھگڑا کرے تو ہم اسے اگنور کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے، یہ جسمانی مریض نہیں ہے، یہ ذہنی مریض ہے، یہ مینٹلی سک ہے، اس کو معاف کر دو۔ اور کیا کرو؟ وَاصْفَحُوا، اگنور، اس کے بارے میں بودر نہ کرو، کوئی ٹینشن نہ لو۔ اصل بات ہے کہ یہ حاسد ہے، حسد کے آگ میں جل رہا ہے، اس کو اپنی آگ میں خود ہی جل مرنے دو، تم اس کو اگنور کرو، تم اس کے بارے میں بودر ہی نہ کرو، معاف کرو، اگنور کرو۔ کب تک؟ حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ فیصلہ یہ کہ تمہیں بچا لے، تمہیں مشکل میں جانے سے بچا لے، یا اس حاسد کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا لے۔ اور یہ معاف اور درگزر کیوں؟
کیونکہ اللہ بار بار یہ حقیقت قرآن میں سمجھاتا ہے کہ تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور وہ تکلیف کوئی نہیں لا سکتا. تو لہٰذا جب تکلیف آنی اللہ کے حکم سے تو کسی حادثے سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اس کو اگنور کرو، اس کو معاف کرو اور اللہ کے فیصلے پر راضی برضا رہو. اللہ نے کہا کہ یہاں تک یہ معاف کرو کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ کرے، اور مطمئن رہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ حاسد ہے، یہ جابر بنے گا، یہ ظالم بنے گا، یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرے گا، لیکن یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. سب کچھ ہے اللہ کے قبضے میں. تو حاسدوں سے نہ ڈرو، نہ حاسدوں سے خائف ہو، نہ حاسدوں سے پریشان ہو، نہ ان سے جھگڑا کرو. معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دو، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب اللہ پر معاملہ چھوڑے گے جو قادر ہے، تو تم کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز پڑھو گے، دعائیں کرو گے، حاجت روائی کرو گے، نماز میں ناس اور فلک پڑھو گے، نماز کے بعد کے اذکار میں ناس اور فلک پڑھو گے، آیت الکرسی پڑھو گے، حفاظت کے حصار ہیں. اس کی نظر، اس کا کچھ شر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا. اقیم الصلاۃ. اور اپنی نماز میں انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اپنا رونا دھونا، شکوہ شکایت، حاجت روائی سب اس سے کرو. وہی ہے. اگر وہ خیر کا ارادہ کرے گا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ تکلیف کا ارادہ کرے گا تو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ حاسد تو کچھ نہیں کر سکتا. ہونا اس کے حکم سے. تو نماز قائم کرو. اور کیا کرو؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور ابھی نہیں اتری. صدقہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور یاد رکھنا، تم جو اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو بھلائی، جو خیر، معاف کرنا، درگزر کرنا، نماز، صدقات، جو تم آگے بھیجو گے، اللہ کو اس کا معلوم، اللہ کو اس کا علم ہے. کتنا پازیٹیو اور مثبت ہے طریقہ. مومن کی زندگی میں نا منفی سوچ، نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. کسی کا پتہ چل جائے کہ وہ کتنا بھی نیگیٹو اور کتنا بھی منفی ہو رہا ہے، لیکن مومن پھر بھی پازیٹیو اور پروڈکٹیو ہی رہتا ہے. اپنی زندگی میں منفی سوچ لاتا ہی نہیں ہے، اور نیگیٹو اور ڈسٹرکٹیو رویے بھی نہیں لاتا. یہ اس کے اوقات اور اس کی صلاحیتوں کو اور اس کے ایمان کو بگاڑتے ہیں. وہ منفی رویہ حسد کا کر رہے، تم پازیٹیو رہو، تم پروڈکٹیو رہو. اسٹے پازیٹیو، ایکٹ پازیٹیو. معاف کر دو، درگزر کر دو، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ کرو، اور اپنے عمل آگے اچھے بھیجو. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمانا. بہت خوبصورت اور بہت ہی پروڈکٹیو طریقہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو، اور عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا؟ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے گا اور پھر عملاً نیک روش کرے گا. اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. یہ حالات ان کے درمیان تو آج تک ہیں اور تب بھی تھے، لیکن آج فرقے اور مسلک اور دھڑے بھی تو یہی کہتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے پاس کچھ نہیں، بریلوی کہتے ہیں وہابیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ سب قرآن پڑھتے ہیں. یوں تو تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہی تصورات آج ہیں. اللہ جواب دے رہے ہیں اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کی بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ جو اختلافات ہیں نا، یہ جو فرقے ہیں نا، یہ جو مسلک ہیں نا، یہ جو دھڑے ہیں، ان اختلافات میں یہ جو لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا. اللہ ہمیں اس ایک حق گروہ میں پہنچا دے جس کے لیے آپ نے کیا فرمایا تھا؟
وہ ایک فرقہ حق والا ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ ہمیں اس مسلمان، اس مومن ہونے کے فرقے پہ پہنچا دے۔ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے عبادت خانوں میں اس کی نام کی یاد سے روکے اور ان عبادت خانوں کی ویرانی کے در پہ ہو جائے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم بھی نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ جو اللہ کے عبادت خانوں کی بے آبادی کی طرف چلتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم ان کی وعید ہے۔ سب سے زیادہ ظالم، گویا اللہ کے نزدیک اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جو میرے عبادت خانوں میں، مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں، ان کی آبادی میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، ان کی رونقوں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہاں اللہ کے بندوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے۔ وہ سب سے بڑا ظالم ہے، وہ دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ بیسیکلی تو مشرکین مکہ جو مسلمانوں کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، طواف سے، عمرے سے، حج سے روکتے تھے، بنیادی طور پر تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ہر ایسا عمل کرنے والے کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اور یہ عمل آج فرقہ واریت کے نام پر ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے۔ فرقوں کے، مسلکوں کے، دھڑوں کے نام پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ایک ہی بستی، ایک ہی محلے کی ایک سڑک کے ایک کونے میں ایک مسجد اور دوسری طرف دوسری مسجد، سامنے 1.5 اینٹ کی الگ بنا دی جاتی، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں جب با جماعت نماز کھڑی ہوتی ہے تو دوسری مسجد کے لوگ اونچی آواز میں درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اونچی آواز میں نماز اور اذان دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس نماز کے نمازیوں کی نماز میں خلل آ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے اللہ کی عبادت خانوں میں اللہ کے نام سے روکنا، خلل ڈالنا، ان کی ویرانی کے در پہ ہو جانا، اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج فرقوں کے ناموں میں مسجدوں کے اندر خون ریزی اور گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ وہی ہے جس کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے والے اس قابل ہیں کہ ان مسجدوں کے اندر داخل بھی نہ ہو۔ مسجدوں کو پاک رکھنا بڑی بات ہے، بڑی سعادت ہے، بڑا افضل عمل ہے، لیکن مسجدوں کو صرف ظاہری گندگی سے نہیں، شرک سے بھی پاک رکھنا ہے، بدعتوں سے بھی پاک رکھنا ہے، لیکن آج کے دور میں سب سے بڑھ کے فرقہ واریت کے شعلوں سے پاک رکھنا۔ بس اوقات ہماری زندگی کے حالات ہمیں بہت کچھ سمجھاتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے دورہ قرآن میں ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ میرے سسر بزرگ ہیں اور وہ بہت شدید زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں نے نام بھی پوچھا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور کروں گی، لیکن پھر میں نے ان کی اس تکلیف کی وجہ پوچھی کہ کیا کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کیا حادثہ بتاؤں آپ کو؟ کہنے لگی کہ میرے سسر جو ہیں وہ 5 وقت با جماعت نمازی ہیں ماشاءاللہ، بازار میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا اور جو مسجد سامنے تھی وہ اس مسجد میں داخل ہو گئے اور با جماعت نماز ادا کرنے لگے۔ جب امام نے نماز پڑھانی شروع کی تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اونچی آواز میں آمین کہنے کے عادی تھے، تو انہوں نے اونچی آواز میں آمین کہی اور ہر رکعت میں وہ اونچی آواز میں آمین کہتے رہے۔ کہتے ہیں السلام پھیرا تو اونچے لمبے 3-4 نوجوان جو ہے وہ ان کے پاس آ گئے اور بڑے سخت لہجے میں پوچھنے لگے، ہاں بھائی کون تھا جس نے اونچی آواز میں آمین کہی تھی؟ کہتے ہیں کہ میرے سسر نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہی تھی۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو انہوں نے مارا پیٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی، آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری مسجد میں جہاں تصور بھی نہیں ہے آمین بالجہر کا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس مسجد میں اونچی آمین کہی؟ پہلے کچھ مارا پیٹا، ڈانٹا، دھمکیاں دی اور کہا کہ آج کے بعد یا تو آنا نہیں ہے اور اگر آئے تو اونچی آمین کبھی کہنی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، اس بزرگ کو پکڑا، اٹھایا اور اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا، اور جب گلی میں پھینکا تو اس پھینکنے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور بہت زخمی ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟
اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے روکنے کا طریقہ نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو، آمین اونچی کہہ رہا ہے یا نیچی کہہ رہا ہے، پڑھ تو نماز رہا ہے، آیا تو جماعت کے لیے ہے، اللہ کے حضور حاضر ہے. اپنا سارا وقت اور اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی انرجیز آمین اونچی نیچی کرنے کے چکر میں لگا دیتے ہیں اور اپنے اتحاد اور اتفاق کو بھی برباد کر دیتے ہیں. لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے بھی خائف اور متنفر کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی نیکی کا کام ہے. اللہ کے بندوں، ساری طاقتیں اس چیز پر لگانے کی بجائے دیکھو کتنی جبینیں ہیں جو اللہ کے حضور کبھی جھکی نہیں. کتنے بے نمازی ہیں اور کتنے نماز پڑھنے والے مسجدوں میں نہیں آتے، کتنوں کو کلمہ نہیں آتا، کتنوں کو نماز نہیں آتی، کتنوں کو نماز کا مطلب نہیں آتا. کن چیزوں پہ وقت اور صلاحیتیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آیت کے پس منظر میں دو واقعات ہیں. ایک تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، پڑاؤ کیا، سورج غروب ہو چکا تھا، رات کا اندھیرا تھا، قریب قریب کوئی بستی بھی نہیں تھی اور قبلے کا تعین بھی نہیں تھا. نہ قبلے کا پتہ، نہ سورج کے تعین ہو جائے، نہ کوئی بستی کے کسی سے پوچھا جائے. اب جس کو جو سمت سمجھ میں آئی اس نے اسی سمت کر کے اپنی نماز ادا کر لی. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قبلے کی ویریفیکیشن کے لیے اور چیکنگ کے لیے کہ ہمارا قبلہ درست تھا بھی کہ نہیں، انہوں نے پتھر وہاں پر نصب کر دیے. جس نے جس ڈائریکشن میں نماز پڑھی تھی انہوں نے وہاں پہ پتھر نشاندہی کے طور پہ رکھے. اگلے دن جب سورج طلوع ہوا اور قبلے کی ڈائریکشن کا اندازہ اور احساس ہوا تو کچھ کا قبلہ تو درست تھا اور کچھ کا قبلہ غلط تھا. اب وہ پریشان ہوئے اور ان کو تردد ہوا. تو ان محتاط، مخلص، متقی، جو ڈر کے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے تھے، غیر ارادی طور پر لا علمی کی وجہ سے جب قبلہ غلط رکھ کے انہوں نے نماز پڑھی تو ان کی تسلی کے لیے اللہ نے آیات نازل کر دی. یہ صحابہ اکرام کا درجہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بھول چوک پر کی ہوئی کمی اور کوتاہی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر قبلے کے تعین کی کوشش کی جائے لیکن لا علمی اور کوشش کے باوجود لا علمی کی وجہ سے قبلہ درست نہ ہو اور کوئی نماز ادا کر دے تو فرضیت ادا ہو جاتی ہے اور نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرا واقعہ جو اس آیت کے پس منظر میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ اونٹنی کے اوپر سفر کی حالت میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ ہم جانتے ہیں کہ سواری پر سفر کے دوران نفل اور سنت نماز پڑھی جا سکتی ہے. فرض نماز کے حوالے سے ہم جانتے ہیں بخاری کی حدیث کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ اپنی سواری کو روکتے تھے اور سواری سے اتر کر آپ زمین پر فرض رکعتیں ادا کرتے تھے. سنت رکعتوں کو یا تو نماز قصر میں پورا چھوڑنے کی اجازت ہے اور اگر کسی نے پڑھنی ہے تو پھر پوری پڑھنی ہے لیکن سواری پر پڑھی جا سکتی ہیں. تو آپ سواری پر نماز پڑھ رہے تھے. اب جیسے سفر میں ہوتے ہیں تو سواری کی ڈائریکشن کبھی ایک، کبھی دوسری، کبھی مشرق، کبھی مغرب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے قبلے کا تعین ممکن نہیں تھا اور آپ لگاتار قبلے کی طرف ڈائریکشن نہیں کر پا رہے تھے تو آپ پریشان تھے. تو آپ کو تسلی کے لیے پھر یہ آیات نازل کی گئی. گویا سواری پر نفل اور سنت رکعتیں ادا ہو سکتی ہیں اور سواری کے اوپر اگر قبلے کا تعین نہ بھی ہو تو بھی یہ رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں.
بہت بڑی بات جو پتہ چل رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر گزارنے کا کتنا خوبصورت طریقہ، کتنا خوبصورت طریقہ ہے آپ کا کہ آپ سفر میں بھی اللہ کی ملاقات، نماز، اس کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت طریقہ ہے سفر گزارنے کا۔ ہم سفر کیسے گزارتے ہیں؟ بہت دفعہ سفر کے دوران ہمارا سفر کھڑکی کے باہر دیکھ کر، نظارے دیکھ کر گزرتا ہے۔ ضرور دیکھیں، آپ پاکستان کی ان لہلہاتی ہوئی فصلوں کو بھی دیکھیں، ان سرسبز و شاداب کھیتیوں کو بھی دیکھیں، وہ فیکٹریاں جن کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا ہے ان کو بھی دیکھیں، خوبصورت بستیوں کو بھی دیکھیں، نہروں اور دریاؤں کو بھی دیکھیں، اور اپنے ملک کی آبادی اور خوشحالی کی دعائیں بھی کریں۔ ضرور دیکھا کریں اپنے ملک اور ملت کی اس سرزمین کو، لیکن صرف یہ نہ کیا کریں، باوضو ہو کر جایا کریں، اور کچھ نہ کچھ اپنے سفر کے دوران ان نمازوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ نفل نماز، مسنون سنت کے رکعتیں، کیا خوبصورت طریقہ ہے نماز سفر کے دوران۔ ہمارا تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ آج جب کوئی کسی بس میں یا کسی ویگن وغیرہ میں جاتا ہے، لگژری لائنر کوچز میں بھی جاتا ہے، تو بیٹھتے سار پہلے تو مسافروں کو سفر پر، اس کی سواری پر چڑھنے کی دعائیں اور سفر کے آغاز کی دعائیں اہتمام سے پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ دعائیں پڑھانے کے بعد وہ بس ہوسٹس آتی ہے اور بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے وہ ایئر فونز پکڑا دیتی ہے۔ وہ ایئر فونز پکڑانے والی اصل میں کیا کر رہی ہوتی ہے؟ وہ ہر مسافر کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ہماری اسکرین کے اوپر کوئی فلم، کوئی ڈرامہ چلے گا، اپنے ایئر فونز لگا کے دیکھ لو کہ سب سنائی دے رہا ہے، تاکہ کہیں تم نفل اور سنتیں نہ پڑھنے لگنا، ہمارے ڈرامے اور ہماری فلمیں دیکھ کے اپنا سفر گزارنا۔ سب کچھ بگڑ گیا، ساری سنتیں بھول گئے ہم۔ تو بہرحال یہ سفر کا طریقہ اور یہ سفر گزارنے کا بہت خوبصورت انداز۔ اور ویسے میں جب سواری پر ہوں تو قبلے کے تعین کا کیا ہوگا یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی شخص سواری کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیر کہتے وقت، ہاتھ باندھنے سے پہلے تکبیر کہتے وقت قبلے کا تعین کرنا ضروری ہے، اور وہ حالات کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسی سواری پر ہے کہ سواری کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے، جیسے اونٹنی پر ہے، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، کہ سواری کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے تو سواری کی ڈائریکشن چینج کر لیں۔ لیکن اگر پوری کی پوری سواری کی ڈائریکشن قبلے کی طرف نہیں ہو سکتی تو جس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پورے جسم کی ڈائریکشن قبلے کی طرف کر لیں تکبیر کہتے وقت۔ اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا، کسی بس میں، کسی ویگن میں بیٹھے ہوئے اور کھچا کھچ پیکڈ اپ ہے، تو پھر چہرے کا رخ، گردن موڑ کے چہرے کا رخ تکبیر کہتے وقت قبلے کی طرف کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، اور پھر بس اس کے بعد اگر قبلے کا تعین نہ بھی ہو تو باقی کی نماز بغیر قبلے کے تعین کے ادا ہو سکتی ہے، بشرطے کہ تکبیر کہتے وقت قبلے کا تعین کیا گیا ہو۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمینوں و آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اسی کے فرما روا ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کے نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے
تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور برے انجام سے متنبع اور وارن کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پہ نہ چلنے لگو۔ تو صاف کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یہودی عیسائی تمہیں مس گائیڈ کر کے ہدایت سے ہٹا کے اپنے رستے پر چلانا چاہتے ہیں، تو ان یہودی اور عیسائیوں کو کیا کہہ دو؟ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی گائیڈنس، قرآن اور حدیث اور سنت سے جو ہمیں اللہ نے گائیڈنس دی ہے، یہی گائیڈنس هو الہدی، وہی دا بیسٹ، دا فائنل اور دا ایبسلیوٹ گائیڈنس ہے۔ ورنہ اگر اس علم کے بعد، کون سے؟ قرآن اور حدیث کے علم کے آ جانے کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نے ان کی، کن کی؟ یہودی اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی، صرف خواہشات کی پیروی کی، ان کے نظام، ان کی معیشت، ان کی تمدن، ان کی ثقافت کی تو ابھی بات ہی نہیں آئی، تم نے صرف ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے بچا، اللہ مغضوب اور ضالین کے رستے سے بچا۔ آیت نمبر 121، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ جب اس کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس سے ہدایت لائیں گے، اور جو اس کتاب کا کفر اور انکار اور ریفیوز کریں گے، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ آیت میں ایک بہت کلیئر کٹ کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن سے جڑنے والے، قرآن کے طالب علم اور قرآن کو پڑھنے اور تھامنے والے سب لوگوں کو اس سے ہدایت اور گائیڈنس نہیں ملے گی۔ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ان کو ملے گی جو اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ حق کا تلاوت ہی سے قرآن کو پڑھیں گے تو پھر اس سے ہدایت اور گائیڈنس ملے گی۔ ہم سب قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم سب قرآن کو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے جنت کا رستہ مل جائے۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں کرتے ہیں اور یہی ہماری آرزوئیں اور تمنائیں ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس ہدایت نامے کے ساتھ جڑے ہو، ہدایت تمہیں تب ملے گی جب اس کو حق کا تلاوت ہی سے پڑھو گے۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے، مینڈیٹری ہے کہ ہم سمجھیں کہ حق کا تلاوت ہی کیا ہے۔ کچھ نکات آپ کو بتاتی چلوں۔ سب سے پہلی بات، تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کا پہلا حق جو شاید ہر زبان کا حق ہے، ہر زبان کا حق ہے کہ اس کو اس کے صحیح لب و لہجے میں پڑھا جائے، صحیح تلفظ، صحیح لب و لہجہ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج ہم دنیا کی ساری زبانوں کے لب و لہجے کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے انگلش کے ایکسنٹ کے بارے میں کتنے حساس ہوتے ہیں۔ والدین اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے جاتے ہیں، وہ مونٹیسری کی ٹیچر کی انگریزی، ریسیپشن والی ریسیپشنسٹ کی انگریزی، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو اماں آ کے کہہ دیتی ہے میں نے نہیں اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانے، انہوں تو میری انگریزی، بچوں کی انگریزی خراب کر دی۔ کتنے حساس ہیں ہم۔ اہل زبان اردو کے، ان کے سامنے اردو کو کسی غلط تلفظ میں بولے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ تو قرآن کی تلاوت کا پہلا حق ہے کہ اس کو صحیح لب و لہجے میں پڑھا جائے۔ وہ جو آپ نے حدیث مبارکہ میں تاکید بھی فرمائی، اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کی تلاوت کیا کرو عربوں کے لب و لہجے میں۔ اگر تم نے اپنے علاقے کے لوگوں سے پنجابی لب و لہجے اور اردو کے لب و لہجے میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے تو ویسے نہیں، عربوں کے لب و لہجے میں قرآن کی تلاوت کرو، وہ جو اہل زبان تھے ان کے لب و لہجے میں۔ حدیث میں تاکید ہے، اللہ کو قرآن ایسا پڑھنا پسند ہے جیسا اس کو نازل کیا۔ تو نازل کیسے کیا تھا؟ عربوں کے لب و لہجے میں، ان کے ڈائلیکٹ۔ اور آپ نے وارن کیا ہے،
وَمَن لَّمْ يَتَغَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مِنَّا، جو قرآن کو صحیح غنا کے ساتھ ادا نہیں. غنا کا مطلب کہ اس کے صحیح اتار چڑھاؤ، شد، مد، غنہ، ادغام، اقلاب، اخفا، جو سارے اصول ہیں اس کی ادائیگی کے، جو مخارج ہیں، جو حروف کی صفات ہیں، ان سب اصولوں کے ساتھ صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ ادا نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہونے کا کتنا ہے. اور آپ نے تاکید فرمائی، زین القرآن، حسن القرآن، قرآن کو مزین کرو، قرآن کے حسن میں اضافہ کرو، بِأَصْوَاتِكُمْ، تم میں سے جن کی آوازیں خوبصورت، اللہ نے خوش الحانی دی ہے، خوبصورت آواز دی ہے، تو اپنی خوبصورت آوازوں کو وہ گانے بجانے غزلیں موسیقی نہیں، قرآن کی تلاوت، خوبصورت آوازوں کو اس کام میں لگاؤ. اور حدیث میں وعدہ ہے، جو شخص قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دو راج. پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں بھی سکتا تو اس کے لیے دو اجر ہے، ایک اس کی کوشش کا اور ایک اس کے پڑھنے کا. تو یہ پہلا حق ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، سیکھا جائے، تجوید، یہ سب کچھ سمجھا جائے. پھر قرآن کا دوسرا حق جو اللہ خود قرآن میں بتاتا ہے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ پڑھا کرو. امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کا بتاتی ہیں کہ آپ ایک ایک لفظ کا حق ادا کرتے تھے، رک رک کے دعائیں مانگ مانگ کے آپ قرآن پڑھتے. جنت کا تذکرہ تو جنت کے حصول، جہنم کا تذکرہ تو جہنم سے نجات، گناہوں کی بخشش کا تذکرہ تو استغفار. تو ایک ایک لفظ کو اس کا حق دے کر تلاوت کرتے تھے. قرآن کو تیزی سے پڑھنا تو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی طور پر وحی آتی تھی تو آپ کو فکر، آپ کو پریشانی لاحق ہوتی تھی کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یاد نہ رہے اور میں پوری صداقت اور پوری امانت سے پہنچانے میں کہیں کمی نہ کر دوں. تو آپ تیزی تیزی سے پیچھے سے پڑھتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. تو اللہ نے منع فرما دیا تھا، اللہ نے منع فرما دیا تھا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کو تیزی سے نہ پڑھو. اور اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو پڑھا دینا، اس کو یاد کرا دینا، اس کو سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے. ریسٹ شور، ریلیکس کریں، تیزی سے نہ پڑھیں. حالانکہ یہ پڑھنا کیا تھا؟ آپ عربی زبان جانتے تھے، اہل زبان تھے، آپ کو قرآن حفظ کروایا جاتا تھا، آپ کے حافظے میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر آپ اتنی اچھی نیت سے، اخلاص سے تیزی سے پڑھتے تھے، لیکن اس کو بھی منع کیا گیا تھا. تو پہلا حق قرآن کو آہستہ آہستہ رک رک کے پڑھا جائے، اور صحیح تجوید کے ساتھ ہم پڑھ ہی تب سکتے ہیں جب ہم اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں. پھر قرآن کا اگلا حق، وہ جو اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا، افلا یتفکرون افلا یتدبرون، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. قرآن کا یہ بہت بڑا اور اصلی حق یہ کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. یہ شافی کی شفا کا نسخہ ہے، یہ ہادی کا ہدایت نامہ ہے. تو ہدایت نامے اور شفا کے نسخے کو سمجھ کے پڑھنا ہے. میں کئی دفعہ یہ مثال دے کر بات سمجھاتی ہوں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہو، لیکن اگر گھر میں کوئی بیمار ہو اور وہ جو شہر کا سب سے بڑا کنسلٹنٹ اور ڈاکٹر ہے وہ اس کا ٹائم لے، 1-2 مہینے کے بعد کی اپوائنٹمنٹ ملے، 4 گھنٹے ڈاکٹر کے باہر بیٹھ کر ڈاکٹر کی ملاقات ہو، 6-7 ہزار ڈاکٹر کی فیس دے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ جب گھر
نسخہ اور پرسکرپشن لے کر آئے اور آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی بہن یا آپ کی سہیلی نے اس پرسکرپشن کے ساتھ کیا کیا، اس کو خوبصورت سے غلاف میں ڈالا ہے، اس کو عطر لگایا اور اس کو طے کر کے الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ دیا. وہ فجر کے بعد نکالتی ہے، اس کو کھولتی ہے، اس کو چومتی ہے اور اس کو طوطوں کی طرح پڑھتی ہے اور پھر طے کر کے واپس رکھ دیتی. آپ کیا کہیں گی اسے؟ ایک لفظ میں کیا کہیں گی؟ بے وقوف، احمق. ہاؤ سلی آف یو. ارے بے وقوف، احمق، اس کو ایسے پڑھنے سے شفا نہیں ہوگی، جا اس کو سمجھ کے پڑھ، اس کے مطابق دوا لا اور استعمال کر، پھر تجھے شفا ہوگی. تو دس از ایگزیکٹلی جو قرآن کا حق ہے. اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا پیغام، اس کا اصول، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کے معانی، اس کے ترجمے کے ساتھ. اور یہ مجھے اصول کیا بتا رہا ہے، یہ مجھے پیغام کیا دے رہا ہے، اس سے مجھے میسج کیا مل رہا ہے، اس کے حکم کی کیا نوعیت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. یہ اللہ کا خط ہے میرے اور آپ کے نام، یہ شفا کا نسخہ ہے، یہ ہدایت نامہ ہے، یہ حق ہے قرآن کا. اور اس حق سے میرے معاشرے کو، شاید 99.9% معاشرے کو قرآن نے روک دیا. ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن کلاس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھ کے کیا پڑھنا ہے؟ ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ہے. دیٹ از آل. پھر قرآن کی تلاوت کا ایک اور حق، وہ جو اللہ نے شروع میں قرآن تھماتے ہوئے کیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا. شک، شبہ، تردد، کنفیوژن اور ڈاؤٹ سے پاک ہو کے اس کو پڑھ. حق ہے قرآن کا. اگر یہ حق ادا کرو گے تو ہدی للمتقین بنے گا، اگر شک کرو گے تو یہ ہدی نہیں بنے گا. شک نکالنا ہے. کیا شک نکالنا ہے؟ یہ شکوک و شبہات دل سے نکالیں گے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ یہ جو شریعت حکم دے رہی ہے قرآن میں، اگر میں نے اس پر عمل کیا تو شاید کوئی فائدہ میرے ہاتھ سے جاتا رہے گا، اور اگر اس پر عمل کیا تو شاید کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ شک نکالنا ہے اور یہ یقین ڈالنا ہے کہ اس کو چھوڑنے والے اور نہ ماننے اور اپنانے والے اولئک هم الخاسرون ہے، اس کو پکڑنے والے اولئک هم المفلحون ہے. شک کی دراڑ آ گئی تو تعلق نہیں چلے گا. شک نکال. اس کے بعد جو پڑھا ہے، قرآن کا حق ہے، سمعنا واطعنا. ادخلوا فی السلم کافہ. علم آتا ہے تو وہ دستک دیتا ہے، عمل آ جائے تو علم رک جاتا ہے، اور اگر عمل نہ آئے تو پھر علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو قرآن کا حق ہے، جو پڑھا ہے، جو سمجھ کے پڑھا ہے، جس میں شک نہیں کیا، جس کو مانا بھی ہے پھر اس کے اوپر عمل کیا، اس کا حق ہے. یہ کوئی کہانی اور قصے کی کتاب نہیں، تو عمل کی کتاب ہے، تو گائیڈنس کی کتاب ہے. تو اس کا حق ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور عمل پک اینڈ چوز کر کے نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض پہ نہیں، بعض کو لے کے بعض کو نہیں چھوڑنا، سب کو ماننا ہے، سب کو سننا ہے. اس کا حق ہے قرآن کا، ہدایت اس کو ملے گی. پک اینڈ چوز کرنے والے کو بھی ہدایت کامل اور جامع شکل میں نہیں ملے گی. کیا حق پورا ہو گیا؟ ابھی بھی نہیں ہوا. قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اپنی گھریلو، اپنی اجتماعی، اپنی معاشرتی اور اپنے ہر سطح کے اوپر اس کو نافذ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. سسٹم آف قرآن کو اپنی زندگی میں انٹروڈیوس اور ایوالو کرنا ہے. اگلا حق کیا ہے؟ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے. وہ جو اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ تیرے تک پہنچاتا جاتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے. وہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدُ، جو یہاں موجود ہیں وہ غائب لوگوں تک پہنچا دے. تو یہ اگلا حق ہے قرآن کا. اگر ہدایت کے نسخے، اگر شفا کے نسخے،
اگر شریعت کے احکامات ہم تک پہنچ گئے ہیں تو اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس کو لوگوں کو سمجھا دینا، سکھا دینا، بتا دینا، یہ حق ہے قرآن کا۔ اس حق کا تلاوت ہی کے انداز میں اگر قرآن کی تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ ہدایت ملے گی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، بہت بڑے یہودی عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، تورات کے عالم تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تورات کو پڑھتا پڑھاتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی کو 3 برابر کے حصوں میں کاموں میں تقسیم کیا تھا۔ دن کے اوقات کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اصل میں یاد رکھیے گا، جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں نا، جو زندگی میں بڑے کام اور بڑے مقاصد حاصل کرتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں جو ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، نظم و ضبط اور پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارتے۔ وہ جو کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا، ادھر سے پکڑ لیا، ادھر سے پکڑ لیا، نہیں، پلاننگ، ڈسپلن، نظم و ضبط۔ کہتے ہیں میں نے اپنے دن کے اوقات کو 3 کاموں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک وقت میرا کھجوروں کا باغ تھا، اس کھجور کے باغ کی نگہداشت، نگرانی، اس کی تراش خراش، پیوند کاری، پانی دینا، آبیاری، یہ کیا ہے؟ فکر معاش۔ یہ فکر معاش، روٹی روزی کمانے کا وقت ایک اس کے لیے۔ پھر ایک حصہ دن کا وہ جب میں تورات کو پڑھتا تھا اور غور اور فکر کرتا تھا خود سمجھنے کے لیے، اور پھر ایک حصہ میرے دن کا تیسرا حصہ وہ تھا جب میں نے جو پڑھا ہوتا تھا وہ میں لوگوں کو پڑھاتا اور سکھاتا تھا۔ تورات کی دعوت اور تبلیغ کے لیے تیسرا حصہ، یہ حق کا تلاوت تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے تورات کو حق کا تلاوت ہی سے ادا کیا، اور حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے بھی مدینہ تشریف نہیں لائے، اور حضرت عبداللہ بن سلام کو تورات حق کا تلاوت ہی پڑھنے کی بنیاد پر غائبانہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بیٹھے میں اور آپ کو ایمان نصیب ہو گیا تھا۔ یہ ہے حق کا تلاوت ہی، اور ایمان ایسے نصیب ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جب تورات میں پیشن گوئیاں پڑھی تھیں اور سمجھا تھا تو بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ ایمان تو یہ لا چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، اور اب آپ کے آنے کے انتظار بھی کر رہے تھے۔ کہتے میں منتظر تھا مدینہ کے باقی لوگوں کی طرح۔ اور اپنا واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں اپنے کھجور کے درخت کے اوپر چوٹی پہ چڑھا ہوا تھا، اور میں نے دور سے دیکھا کہ 2 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ کون سا قافلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یار غار ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور مدینہ سے باہر نکل کر کچھ مرد اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو دف بجا کے آپ کے استقبال کے ترانے گا رہی ہیں وہ بھی موجود۔ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھی کو مدینہ کی طرف، کیونکہ خبر تو پہنچ گئی تھی نا کہ آپ ہجرت کے لیے آ رہے ہیں، میں نے جب آتے ہوئے دیکھا تو میں نے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا نہ میں درخت سے نیچے اترا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، نبوت کی گواہی دیتا ہوا اترا۔ میری پھپھی یہودن نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اور میری پھپھی نے کہا تیرا برا ہو، کیا تو بھی اس شخص پر ایمان لے آئے؟ کہتے میں نے کہا پھپھی جان، یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، یہ حق کا تلاوت ہی ہو رہا ہے۔ پھپھی نے کہا اچھا ایسا ہے تو چل میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے۔ جب تک ہم پہنچے ایک مجمع تھا اور آپ ان سے مخاطب تھے، اور فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کی زبان مبارک سے پہلے الفاظ سنے کہ آپ مجمع کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، لوگوں بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پہلے الفاظ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے، اور پھر جب آپ نے جو آپ خطبہ دے رہے تھے وہ مکمل ہوا تو میں خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، آپ کے دستے مبارک پر بیعت کا۔
اور بیعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کروایا کہ اس طرح میں نے تورات کا عالم ہوں اور میں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا تو کہتے ہیں میں نے اپنا نام بتایا، میں حسین بن سلام ہوں، ہا صاد یا نون. آپ نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ بن سلام ہوگا، کیونکہ عبداللہ یہ وہ نام بھی ہے اور یہ وہ حالت بھی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کا بندہ، یہ حالت ہے، اور نام عبداللہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نام اور محبوب حالت ہے. اور پھر باقی کی زندگی ان کو عبداللہ بن سلام ہی کہا گیا. بہت بڑے مفسر قرآن بھی ہوئے، بہت سی احادیث بھی ان سے مروی ہوئیں. اور پھر ایک اور آخری حق جو حق کا تلاوت ہی میں قرآن کا ہے، یہ ساری کی ساری کتاب اللہ کا پیغام ہے، یہ ساری کی ساری الکتاب ہدایت نامہ ہے. تو پھر قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ ساری کتاب پڑھی جائے گی، سکن ٹو سکن. سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس اور فلق تک پورا مکمل قرآن پڑھنا ہے، یہ حق ہے. اس کے خلاف آج رویہ میں نے کہیں دیکھا، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہیں نا، 5 سورہ، 5 صورتیں، یا 11 شریف، 11 مخصوص صورتیں، اور لوگ یہی کتابیں منتخب صورتوں والی ساری زندگی صرف وہی پڑھتے رہتے ہیں. ہاں کچھ صورتیں ہیں جیسے جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، سوتے وقت سورہ ملک کا پڑھنا، صبح اٹھ کے تہجد کے وقت سورہ ال عمران کی 10 آیات کا پڑھنا، سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، چاروں کل، آیت الکرسی. یہ اسپیسیفک چیزیں ہیں اسپیسیفک اوقات کے لیے، نو ڈاؤٹ. لیکن کہیں یہ اسپیسیفیکیشن ہے کہ 5 صورتیں کی 5 صورتیں یا 11 شریف کی 11 صورتیں، یا آپ نے فرمایا کہ بس یہی پڑھو اور باقی قرآن نہیں. یہ حق کا تلاوت ہی نہیں ہے، سارا قرآن پڑھنا ہے. اس کا بھی واقعہ ہے. حضرت کعب احبار یہ یہودی تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور آپ کی زندگی میں یہودیت ہی پر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور انہیں پوچھا کہ کعب کیا وجہ ہے، آپ تو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی موجود تھے، آپ نے تب اسلام قبول نہیں کیا، اب کیوں کیا، یہ تاخیر کیوں؟ اس پر انہوں نے اپنی زندگی کی رودات بتائی. انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد، میرے دادا بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور اپنی وفات سے پہلے میرے والد نے مجھے تورات کے 2 صحیفے دیے. کہتے کہ ان میں سے ایک ذرا ہلکا چھوٹا، جیسے تورات کا مختصر مخصوص نصاب والا جیسے 11 شریف یا 5 سورہ ہے، کوئی ایسے چھوٹا تورات کا ایک صحیفہ تھا، سلیکٹڈ ورسز آف تورات، اور وہ کھلا تھا. میرے والد نے مجھے وہ تھمایا اور مجھے کہا کہ اس کو پڑھتے رہنا اور اس سے رہنمائی اور گائیڈنس لینا. اور ایک دوسرا ذرا موٹا اور ضخیم تورات کا صحیفہ تھا جو مکمل تورات تھی، وہ بند تھی اور اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، اور میرے والد نے کہا کہ اس مہر کو نہ کھولنا، بس اس کو مکمل تورات کے صحیفے کو اس کو اپنے پاس نہ برکت کے لیے رکھنا. ہاں بھئی 11 شریف تو پڑھتے رہنا اور قرآن کو برکت کے لیے اپنی الماری کے اوپر والے خانے، یہی تاکید کی. یہ پورے کو نہ کھولنا، اس کی مہر کو بھی نہ کھولنا، اس کو برکت کے لیے رکھنا، اور یہ جو چھوٹا والا ہے نا اس کو پڑھتے. کہتے میں نے سمجھا میرا باپ اتنا بڑا یہودی عالم ہے اور میں نے والد کی مانی، اور میں ساری زندگی وہ چھوٹا والا صحیفہ ہی پڑھتا رہا اور بڑے کو میں نے اپنے لیے برکت کے لیے رکھ دیا. اب عمر آپ کے دور میں جب یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روم، ایران، دنیا کے اتنے دور دور تک پھیلا، تو پھر میرے دل میں خیال اور تجسس آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح
کہ میری تورات میں اس دین اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ذکر تو نہیں ہے؟ اب میں نے تجسس میں آ کے جب تورات کا وہ بڑا صحیفہ کھولا تو وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں کیا ہے، اسمہ احمد، میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کے والد، ان کی والدہ کا نام، ان کی بستیوں کی علامتیں میں نے پڑھی ہیں تو میں دھنگ رہ گیا ہوں کہ اب میں ایمان لایا ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ حق کا تلاوت ہی ہدایت کب ملے گی؟ مخصوص نصاب پڑھنے سے نہیں، مکمل قرآن پڑھنا ہے، اور یہی اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا حق شناس بنا دے۔ اللہ قرآن کی تلاوت کے حق ادا کر کے تلاوت کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ کوئی دن، کوئی وقت اس قرآن سے دوری اور محرومی کا زندگی میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں زندگی کے کسی مرحلے میں قرآن کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے سے محروم نہ کرنا۔ اللہ اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ اس سے دوری اور محرومی میں گزرا تو ہمارے جوانوں کو اس سے محروم نہ کرنا۔ اللہ ہماری ذریت کو، ہماری نسلوں کو حامل قرآن بنانا، عالم قرآن بنانا، اور سب سے بڑھ کے اللہ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی رحمتوں سے ہماری نسلوں کو، ہماری ذریتوں کو اللہ عامل قرآن بنانا۔ اللہ ہماری ذریت میں قرآن کے خادم، قرآن کے حافظ، قرآن کے دائی، قرآن کے مبلغ اٹھانا۔ الہی ہمیں محروم نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔